اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، خدا سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا معنی یہاں پر ہے فرضہ، فرض کیے گئے ہیں۔ علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عام طور پر جب انسان روزے رکھتا ہے تو عادت سی بن جاتی ہے بہت سی چیزوں کی، تو وہ عادات سے جو چیزیں مربوط ہوتی ہیں وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، اور جو اصل روزے کا فلسفہ اور مقصد ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ پاکستان میں مثلا پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، شربت بنانا ہے، اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں، زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ لیکن جو روزے کا فلسفہ اور مقصد ہے اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ یہ عبادت ہمارے لیے کیوں رکھی ہے کہ ہم ایک معین وقت کے اندر ہنگام سحر سے لے کر رات ہونے تک ہم بھوکے رہیں، ہم کچھ کھائیں پئیں نہ۔ کیا بھوکے رہنے کے لیے ہے؟ پیاسا رہنے کے لیے روزہ ہے؟ نہیں، بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھوک اور پیاس جو برداشت کرنا ہے، اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ ہادی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بھی ہادی ہے، انبیاء ہادی ہیں، اولیاء ہادی ہیں، وہ سارے اس لیے آئے ہیں کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ قرآن مجید کے اندر ہماری عاقبت کا، دنیا اور آخرت کی سعادت کا تعلق تقوی سے جوڑا گیا ہے۔ جو متقی ہے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت پائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں بڑائی اور علو درجہ اور مرتبہ وہ بھی متقین کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان العاقبۃ للمتقین۔ متقین ہیں جو دنیا اور آخرت کی سعادت پائیں گے، متقین ہیں جن کے خدا اعمال قبول کرے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے علاوہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن متقین کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدی للمتقین۔ تو متقین کون ہیں؟ حضرت حمام نے مولا الموحدین، امام العارفین، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم۔ اے مومنوں کے امیر، اے صاحبان ایمان کے امیر، میرے لیے متقین کی توصیف اس طرح سے کریں کہ یوں لگے میں متقین کو دیکھ رہا ہوں، متقین مجسم ہو جائیں میری نگاہوں کے سامنے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کے اوصاف بیان کیے اور کہا منطقہم الصواب، وہ گفتگو جب کرتے ہیں تو ان کی گفتگو صائب ہوتی ہے۔ اس کی توضیح اور وضاحت عرض ہو چکی۔ وہ مشیوم الاقتصاد، وہ میانہ رو ہوتے ہیں، وہ ملبسم الاقتصاد، وہ میانہ رو ہوتے ہیں، مشیوم التواضع، وہ متواضع ہوتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے، غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، ان کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، پاک آنکھیں ہوتی ہیں۔ غضوا ابصارہم،
وہ آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں، نہیں ڈالتے آنکھیں اس چیز پر جو حرام ہو. ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. غضو کا من عرض کیا تھا، نگاہوں کو جھکا لینا. ایک ہوتا ہے غمز عین، اس کا من ہوتا ہے آنکھ کو بند کرنا، اور ایک ہوتا ہے آنکھوں کو جھکا لینا. کہ سورہ نور میں ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی صاحبان ایمان اور مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں، حرام پر ان کی نگاہیں نہ پڑیں، اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں اپنی آنکھوں کے ذریعے، نگاہ حرام سے بچیں. اس کے حوالے سے بھی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. ہم یہاں پہنچے تھے وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ. وہ وقف کیا انہوں نے اپنے کانوں کو علم نافع کے اوپر، یعنی ان کے کان بھی کنٹرول میں ہیں، ان کے کان آزاد نہیں ہیں. عبد جو خدا کا بندہ ہے اس کے کان آزاد نہیں ہو سکتے. خدا کا بندہ ہے، اس کے کانوں پر اللہ کی حکومت ہوگی، اس کے کان خدا کی اطاعت میں ہوں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. ایک اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو بیان کروں، میں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، دستک دی دروازے پر، اور دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے نبی جب دروازے پر آئے تو اس کو دروازے کے اوپر کھڑا ہو پایا. تو رسول پاک نے اس کو اس حال میں دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کے دروازے پر دستک دو تو دستک دینے کے بعد دائیں یا بائیں کھڑے ہو جایا کرو، سامنے نہ کھڑے ہوا کرو. کیونکہ جب دروازہ کھولا گیا تو اس کی نگاہ اندر پڑ رہی تھی، اور یہ درست نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کسی کے دروازے پر جاؤ دستک دو، دستک کے بغیر گھر داخل نہیں ہونا ہے. دروازے کے اگر اپنے بھی گھر جانا ہے تو دستک دے کے جانا ہے، گھر کے اندر بھی داخل ہونا ہے. اگر کسی کے یہاں جانا ہے دستک دے کر دائیں بائیں کھڑے ہو جانا ہے، سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے تو دستک دے کے جانا ہے، بے شک گھر میں محرم ہی کیوں نہ ہو، والدہ ہی کیوں نہ ہو، وائف ہی کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو. تو اپنے گھر جب جائیں تو اس وقت بھی دستک دے کے جائیں. یہ آداب ہیں گھر میں جانے کے. تو کہتے یا رسول اللہ کیا والدہ سے بھی اجازت ہے گھر میں جائیں؟ تو کہا کیوں نہیں، اتحب ان ترى عریانا، ممکن ہے آپ گھر میں سال میں جائیں کہ آپ کی والدہ محترمہ لباس بدل رہی ہوں. معصوم فرماتے اتحب ان تراها عریانا، تو برہنہ حالت میں دیکھنا چاہتے اپنی والدہ کو؟ لہذا روایت یہی ہے کہ انسان جو ہے آداب گھر میں جانے کے بھی انسان جو ہے آنکھیں بند کرے، غضوا ابصارهم عما حرم اللہ، اس حال میں گھر جائے کہ گھر کو گھر والے اگر گھر میں محرم بھی موجود ہیں تو دستک دے کے جائے، اور اگر دروازے پہ جائے کسی اور کے تو اس وقت سے چاہیے کہ دائیں یا بائیں کھڑا ہو. خوب سورہ قصص میں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا. مومنین اور متقین خصوصیات میں سے یہ کہ جہاں بھی کہیں لغویات اور بیہودہ باتیں سنیں اس سے اعراض کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، روکتے ہیں ان کو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا. ہم عام طور پر جو ٹاک شو سنتے ہیں، کتنی لغویات سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، بیہودہ گوئیاں، توہین سنتے ہیں، بد اخلاقیاں سنتے ہیں، تہمتیں سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا. سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے.
55 نمبر ہے. وَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ. متقین وہ ہیں جن کے کان وقف ہیں اس علم کے لیے جو نفع بخش ہے. جو لغو اور بیہودہ گوئی ہوتی ہے اس کے سننے میں کوئی نفع نہیں ہے. گانا سننے میں کوئی نفع نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے سننا اس کو. ایک شخص چھٹے امام کی زیر خدمت میں آیا اور کہا مولا ایسا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں میرے ہمسائے میں ایک شخص رہتا ہے جو کہ جس کے گھر میں گانے چھانے کی محفل لگتی ہے، اور جو ہماری واش روم ہے جہاں ہم جاتے ہیں واش روم میں، وہ اس کے جب وہاں واش روم میں چلے جائیں تو وہاں پر اس کے گھر میں جو گانا بجانا ہوتا ہے وہ آواز آتی ہے وہاں پر، تو میں ضرورت سے زیادہ وہاں بیٹھ جاتا ہوں وہ سننے کے لیے. تو اس حوالے سے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہا اس نے، وہاں سے لیے زیادہ دیر بیٹھا رہتا ہوں. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ جو بھی تم نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، جو تم دل میں لے کے تم نے رکھا ہے، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، ہر ایک خدا کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں. اس لیے تجھے چاہیے کہ تو توبہ کر. ہمیں خدا کا بندہ بننا چاہیے، عبد خدا بننا چاہیے. اس کی حکومت ہمارے بدن پر ہونی چاہیے، نہ ہماری خواہشات کی، نہ ہماری ہوا و ہوس کی، کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری صلاحیتیں ساری کی ساری ہماری خواہشات اور ہوا و ہوس میں کے حوالے ہو جائیں اور وہ ان پر حکمرانی کریں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کو، خواہشات نفسانی کو. تو معصوم نے فرمایا کہ علم نافع، علم نافع، نفع بخش علم. نفع بخش علم کے حوالے سے روایت اور ایک حدیث ہے، ایک درود پڑھیں، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں. اس انسان کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو کنٹرول کرے. ایک اور حدیث جو میں نے یہاں لکھی تھی مولا علی علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں شراب پی جائے، جس گھر میں آلات کمار و جوے کے آلات ہوں، اور جس گھر میں ساز و آواز اور ڈول باجے والے یہ گھر ہوں، ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور اس گھر والوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اور اس گھر سے برکت لے لی جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کو گلی گلی، کوچا کوچا گانا بجانا، ڈھول باجا بازاروں میں، گلیوں میں اور گھروں میں ہر طرف آپ کو نظر آئے گا، اور کوئی آدمی ان کو روکنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. یہ لغویات، یہ بےہودہ گوئی، یہ خدا کے قوانین کی بے حرمتی اور حد کی حرمت خدا گلی گلی بازار کوچوں میں ہوگی، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں کرے گا. یہ یعنی حلال حرام کو حلال بنا دیا جائے گا، عام کر دیا جائے گا اس حرام کو، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں کرے گا. یہ آخر زمان کی نشانیوں میں سے ہیں. اب علم کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ علم نافع جو ہے وہ اصول دین، فروع دین اور علم اخلاق کو علم نافع کہا ہے معصوم نے.
اصول دین عقائد سے تعلق رکھتا ہے، فروع دین آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، اخلاق آپ کی باطنی تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ فروع دین آپ کے ظاہر کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، اور اخلاق آپ کے باطن کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ علم نافع ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ فضل خدا ہے، فضل الہی ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اصول دین اپنے خدا کو انسان پہچانتا ہے، ہادیان برحق کو پہچانتا ہے، راہ کو پہچانتا ہے، ہادی کو پہچانتا ہے، منزل کو پہچانتا ہے، معاد کو پہچانتا ہے، آخرت کا پتہ چلتا ہے، اپنے امام کو، اپنے نبی کو پہچانتا ہے، رسالت سے آشنا ہوتا ہے۔ فروع دین اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے کہ میں نے انجام کے دینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ فروع دین اس کے ظاہر کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اس کے ظاہر پر کو خدائی بنا دیتے ہیں، اور اخلاق جو ہے اس کے باطن کو خدائی بنا دیتے ہیں۔ یہ علم جو ہے نا علم نافع ہے۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے ان پر۔ لہذا روایات میں العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، خدا جس دل میں چاہتا ہے اس دل میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے پھر ایک مقام پر اس حوالے سے گفتگو آئے گی تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اگلی جو صفت مولا امیر المومنین نے متقین کے لیے بیان کی ہے وہ یہ کہ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ متقین وہ ہیں آسائش کی حالت میں ہوں، آسانیوں میں ہوں یا سختیوں میں ہوں، ان کے لیے فرق نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں سختی میں جیسے وہ آسائش اور آسانی میں ہوتے ہیں۔ سختیاں جب آئیں تو شکوہ، گلہ، چیخ و پکار نہیں کرتے۔ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ رخاء یعنی جس طرح سے وہ آسانیوں میں اور آسائشوں میں ہوتے ہیں ایسے ہی وہ سختیوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب مصیبتیں آئیں، سختیاں آئیں خدا کی طرف سے، ابتلاءات آئیں تو انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور خدا کی ان سختیوں کی اور مشکلات کی بنیاد پر حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ یعنی ان سختیوں اور ابتلاءات کو بھی وہ نعمت الہی سمجھتے ہیں، بظاہر ان محرومیوں کو، اس فقر کو، البتہ وہ فقر جو سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نہ آئے۔ ایک آدمی سستی کرے، کوتاہی کرے، گھر میں بیٹھا ہلے ہی نہیں اصلاً۔ جو بھی ابتلاءات اور مشکلات خدا کی طرف سے آئیں وہ ان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، انہیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہے، اور ان سختی اور ابتلاءات پر خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کس طرح وہ دنیا کے اندر دل لگا سکتا ہے؟ الدنیا سجن المومن، معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے، اور یہ کافر کی جنت ہے۔ لہذا کس طرح وہ دنیا سے دل لگا سکتا ہے اور اس پر خوش رہ سکتا ہے؟ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ حدیث ہے بظاہر مولا علی علیہ السلام سے، اذا رأیت ربک یوالی علیک البلاء فاشکرہ، جب تو یہ دیکھیں کہ تیرے اوپر مسلسل خدا کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، اذا رأیت ربک، جب تو دیکھے تیرا رب جس نے تیری پرورش کرنی ہے، جس نے تیری صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، پروان کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، وہ رب جب
تو پائے اذا رأیت ربک، تو دیکھے اپنے رب کو، یوالی علیک البلا، جو پے در پہ ایک مصیبت کے بعد، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری آزمائش، مسلسل آزمائشوں میں تجھے ڈال رہا ہے، فشکر ہو، تو اپنے رب کی کا شکر بجا لا، اس کی حمد بجا لا، اس کی ثنا بجا لا، اس لیے کہ بلا الرجل علی قدر ایمان ہی و دین ہی، انسان کی آزمائش اس کے ایمان اور دینداری کے مطابق ہوتی ہے. جتنا اگر ایمان کمزور ہے آزمائش کم ہوگی، اگر ایمان زیادہ ہے، جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی آزمائش اور ابتلا بھی بڑھتا چلا جائے گا. چونکہ آزمائش اور ابتلا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت ہے، قانون ہے، اس سے کسی بھی کو بھی ایکسیپشن حاصل نہیں ہے. لہذا متقین وہ ہیں اگر وہ بظاہر آسائش میں ہیں یا ان سے آسائشیں چھن گئی ہیں، وہ جیل میں چلے گئے ہیں، وہ زندان میں چلے گئے ہیں خدا کی راہ میں، مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں خدا کی راہ میں، حکومت نے ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے خدا کی راہ میں، ظالموں نے چھین لیا ان سے، ان تمام حالات میں ان کے لیے کسی قسم کے اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ اور شکوہ و شکایت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ایک ہی طرح ہوتے ہیں متقین. یہ ہیں متقین، یہ لوگ ہیں جو بڑے ہیں خدا کی بارگاہ میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ لوگ بڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت، دنیا میں وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں رستگار ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعد الرخاء فتنة والبلاء نعمة. مومن کا ایمان، مولا علی کی حدیث ہے قرآن الحکم کے اندر، مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ آسانی اور آسائشوں کو اپنے لیے فتنہ نہ سمجھے اور بلا اور ابتلا اور آزمائش اور مصیبت کو اپنی نعمت نہ سمجھے. جب وہ مصیبتوں کو نعمت سمجھنا شروع کرے گا اس سے اس کا ایمان کامل ہوگا. لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں خطبہ متقین کے اندر کہ مومن وہ ہے جو کہ آسائشوں میں اور سختیوں میں وہ ایک طرح سے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے. روایت ہے کہ کل بلاء دون النار عافیۃ، ہر مصیبت عذاب الہی کے علاوہ ہر مصیبت عین عافیت ہے. عذاب الہی والی مصیبت نہیں ہونی چاہیے. باقی جو بھی آزمائش ہے، جو بھی ابتلا ہے، جو بھی مصیبت ہے وہ عافیت ہے. معصوم فرماتے ہیں لہذا جو لوگ عشق کی وادی میں اور ایمان کی وادی میں قدم رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتے ہیں اپنے معشوق کی طرف سے ابتلاءات کا. وہ جانتے ہیں کہ معشوق کی طرف اور معبود کی طرف اور محبوب کی طرف سفر ابتلاءات اس کے اندر، سختیاں اس کے اندر، مشکلات ہیں اس کے اندر، ان کو عبور کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس راہ کے اندر سختی اور ابتلاءات کو وہ اپنی جان سے خریدتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شب عاشور مشکل ترین وقت ہے، پیاسے ہیں، محاصرے میں ہیں اور زندگی اور موت کی سرحد پہ جا پہنچے ہیں. یہ لوگ، ان کے چہرے پر اضطراب نہیں ہے، خوش ہیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچے. آ کر ہر انسان نے زندگی اور موت کی سرحد پر جانا ہے، لیکن یہ کتنے خوش قسمت تھے
کہ یہ اپنے امام کے ساتھ زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچے ہیں وہاں جا کر. لہذا اس رات جب حضرت قاسم ابن حسن سے، جو اتنا پیاسا تھا کہ بولنا مشکل تھا، شدت تھی پیاس کی، سختی تھی پیاس کی، جب امام نے کہا کہ کل صاحب نے شہید ہو جانا ہے، تو شہید مطہری نے لکھا ہے کہ خیمے کے سب سے پیچھے کونے میں نا، خیمے کے اندر سب سے پیچھے قاسم بیٹھے تھے، چونکہ ادب یہ تھا کہ جب بڑوں میں بیٹھے ہیں تو جو چھوٹا ہے پیچھے بیٹھے. تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ چچا کیا میرا نام بھی کل کے شہداء کی فہرست میں ہے؟ تو امام نے پوچھا کہ یا بنی کیف عندک الموت، تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ کہا چچا الموت عندی احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی. یہ تلواریں کھا کے، نیزے کھا کے، تیر کھا کے، زخم سہ کے، یہ مرنا جو ہے نا میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یہ ابتلا اور یہ جو آزمائش ہے یہ میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. بہت اہم ہے یہ سمجھنا اس کو. کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم سفر کرتے ہوئے زندگی اور موت کی سرحد پر آپ کے ساتھ پہنچے ہیں، اور کل شہید ہو کر اپنے خدا کے پاس چلے جائیں گے. شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت. لہذا معصوم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجل معین نہ کر دی ہوتی کہ اتنی مدت انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے، تو ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی، نکل جاتی. ثواب اور خدا کی طرف سے ملنے والے اجر کے شوق میں یا اس کے عقاب کے ڈر سے کہ یہاں رہنے میں عقاب ہے، خدا نہ خواستہ. لولا الاجل، اگر وہ اجل نہ ہوتی، الذی کتب اللہ علیہم، جو اللہ نے لکھ دی ان کے لیے کہ اتنی مدت انہوں نے یہاں رہنا ہے اس عالم میں، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں ان کے جسم میں نہ رکتی، نہ ٹھہرتی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ رہتی، ایک پلک جھپکنے کے لیے نہ رہتی. شوق الی الثواب، یا اس اجر کی خاطر جو اللہ سے ان کو ملنے والا ہے، یہ جاتی خدا کے پاس، اس عالم سے جاتی. وخوفا من العقاب، اور عقاب اور خوف سے کہ خوف کی خاطر. خوب ایک شخص جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے، جس سے وہ عشق کرتا ہے، اس کی زندگی میں بس ایک ہی اضطراب ہوتا ہے، وہ دیدار، اپنے محبوب کے دیدار کا اضطراب اور بے چینی، کہ میں اپنے محبوب سے ملوں، جا کر میں اس کے پاس چلا جاؤں. یہ اضطراب اور بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے. باقی میرے پاس جوتا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، یہ چیزیں اس کو بے چین نہیں کرتی. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام متقین کی جو صفت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی سختیوں اور آسانیوں میں وہ ایک طرح سے رہتے ہیں. ان کی زبان شکوہ اور شکایت نہیں کرتی، چیختے چلاتے نہیں ہیں جب مصیبتوں میں پڑ جائیں. تو شیڈول 4 آ جائے وہ چیختے نہیں ہیں، FIR کٹ جائے رائے خدا میں وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں. یہ متقین ہیں. ان کے گھر والے ان کی تشویق کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں. ان کے گھر والے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے.
ہم اگر اہل بیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ظلم مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پر عدل کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ سختیوں اور ابتلاء تو دیکھنی پڑیں گی، ہمیں مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ متقین ہیں جو دنیا کو بدل سکتے ہیں، صالحین ہیں جو اس زمین کے وارث بنیں گے۔ جو شیڈول 4 سے ڈر جائیں، FIR سے ڈر جائیں، مرنے سے ڈر جائیں، جیل جانے سے ڈر جائیں، وہ دنیا کے اندر فرعونوں کے تاج نہیں اچھال سکتے، وہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، مشکلات ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ آج پاکستان کے اندر ہم ایک آزمائش میں ہیں، ابتلا میں ہیں، اپنے آپ کو آزما بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پر مشکلات آ رہی ہیں، سختیاں تلخیاں آ رہی ہیں، کیا ہم ان کو جھیلتے ہوئے شکر خدا بجا لا رہے ہیں، یا اپنے لیے مصیبت سمجھ کر اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے روایات پڑھی ہیں کہ سختیاں اور مشکلات مومنین کے لیے نعمت ہوتی ہیں، پے در پہ مولا فرماتے اس پر سختی اور مشکلات ہیں، اسے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھی جتنے تھے مشکلات میں رہے۔ حضرت ابوذر غفاری کو دیکھیں، ربضہ کے بیابان میں جلا وطن ہوتا ہے، غربت میں مر جاتا ہے، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا جو دردوں کی ماں ہے، ام المصائب ہے، رنج اور درد اور غموں کی ماں، مصیبتوں کی ماں، ام المصائب، اسیر، سر برہنہ، نامحرموں کے مجمع میں، شرابی کے دربار میں، اور دربار میں کیا کہے، ما رأیت اللہ جمیلا، میں نے خدا کے عمل میں، اس کی سن میں، ان آزمائشوں میں، ابتلاعات میں، سختیوں میں نے سوائے خدا کے جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں جمال خدا دیکھتی رہی ہوں، میں زیبائی دیکھتی رہی ہوں، کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، کوئی بے چارگی نہیں ہے، ہمت نہیں ٹوٹی، ارادے نہیں ٹوٹے، باوقار اسیری میں بھی، باوقار غربت میں بھی، باوقار رنجوں اور مصیبتوں میں بھی، باوقار سر برہنہ ہو کر بھی، باوقار شرابی کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جو ہماری پیشوا اور مقتدا ہیں، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی سارے ایسے ہی ہیں، وہ بھی انہی صفات کے حامل اور مالک ہیں درجہ بدرجہ۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ جو آسانیوں میں، آسائشوں میں اور مصیبتوں میں ایک طرح سے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے مشکلات اور سختیوں میں۔ لہذا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو دردوں کی معراج پر فائز ہے، جو مصیبتوں کی معراج پر فائز ہے، زخمی ہے، پورا بدن زخمی ہے، خاک اور خون میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور جملے کیا ہیں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم